ایران کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی کہانی اور کیا ایران نیوکلیئر ڈیل کرے گا؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو نیرمس۔ ایران کی نیوکلیئر پروگرام کی ابتدا 1950 کی دہائی میں ہوئی، جب امریکہ نے ایٹم فار پیس پروگرام کے تحت ایران کو نیوکلیئر ریسرچ میں مدد فراہم کی۔ اس وقت ایران کا بادشاہ محمد رضا شاہ تھا اور ایران امریکہ کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا۔ تہران ریسرچ ری ایکٹر اسی دور کی نشانی ہے جو 1967 میں بنا۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کا سیاسی نقشہ بدل گیا، مغرب سے تعلقات کشیدہ ہوئے اور نیوکلیئر تعاون معطل کر دیا گیا، مگر ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک نہ کیا۔ اندرونی طور پر ایرانی سائنسدانوں نے انرچمنٹ اور توانائی کے لیے پرامن استعمال پر کام جاری رکھا۔ 2002 میں ایک ایرانی حزب اختلاف NCRI نیشنل کونسل آف ریزسٹنس آف ایران نے دعویٰ کیا کہ ایران نتانز اور عراق جیسے مقامات پر خفیہ نیوکلیئر تنصیبات قائم کر چکا ہے۔ اس انکشاف نے دنیا کو چونکا دیا۔ مغرب خصوصاً امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کا موقف واضح تھا: ہماری ٹیکنالوجی پرامن مقاصد کے لیے ہے، توانائی، طب اور صنعت کے لیے۔ 2003 میں ایران نے IAEA کے دباؤ پر اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں کا اعتراف کیا، خاص طور پر نتانز میں انرچمنٹ منصوبے کا۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ سے مذاکرات کے بعد ایران نے یورینیم افزودگی رضاکارانہ طور پر معطل کر دی۔ IAEA پر دستخط کیے تاکہ ایڈیشنل پروٹوکول کو وسیع معائنے کا اختیار دیا جائے، مگر اسے توثیق نہیں دی۔ اسی زمن میں آیت اللہ سید علی خامنئی، سپریم لیڈر ایران نے فتویٰ دیا جس کا حوالہ IAEA میں دیا گیا: ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے ہی نہیں، کیونکہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہم اپنی سائنسی اور تکنیکی ترقی کو جاری رکھیں گے، مگر ہتھیاروں کی دوڑ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ فتویٰ 2003 IAEA میں حوالہ دیا گیا۔ 2005 میں محمود احمد نژاد کے صدر بننے کے بعد ایران نے یورینیم افزودگی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ جنوری 2006 میں ایک بیان میں کہا: ایٹمی بم ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم ایک پرامن قوم ہیں اور اپنی آزادی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کریں۔ لہٰذا 2006 میں ایران کی جانب سے افزودگی دوبارہ شروع کرنے پر IAEA نے معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھیج دیا۔ 1737 ریزولوشن کے تناظر میں اقوام متحدہ نے پہلی بار پابندیاں عائد کیں۔ 2007 سے 2008 میں ایران نے نتانز میں 3000 سے زائد سینٹریفیوجز نصب کیے۔ 2009 میں مغرب، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، فرانس نے قم کے قریب فردو نیوکلیئر تنصیب کا انکشاف کیا، جسے ایران نے بعد میں تسلیم کیا۔ صدر اوباما نے اسے ایران کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ 2010 میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ایک سٹکس نیٹ نامی غیر معمولی حملہ ہوا، لیکن میدان جنگ نہیں، کمپیوٹر کوڈز کا تھا۔ ایک مالویئر نے نتانز میں سینٹریفیوجز کو نقصان پہنچایا۔ یہ دنیا کی پہلی سائبر جنگ مانی گئی جس میں دشمن نظر نہ آیا مگر اثرات مہلک تھے۔ اس دوران ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد ہوئیں۔ ان پابندیوں نے عوام کو مہنگائی، قلت اور معاشی دباؤ کا شکار بنایا، مگر حکومت نے پروگرام کو جاری رکھا۔ 2015 میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں P5+1 اور ایرانی JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے درمیان جوہری معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے 2 مقاصد تھے: پہلا، ایران کا اپنی معیشت کو بحال کرنا اور عالمی تنہائی ختم کرنا۔ دوسرا، دنیا کا ایران کو اپنی ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا اور مشرقی وسطیٰ میں استحکام قائم رکھنا۔ اس معاہدے کے بعد ایران نے افزودگی کی سطح محدود کر دی اور معائنے کی اجازت دی، بدلے میں کچھ پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے JCPOA کو تاریخ کا بدترین معاہدہ قرار دیتے ہوئے امریکہ کو اس سے الگ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا یہ معاہدہ ایران کے جوہری عزائم، بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں مداخلت جیسے خطرات کو محدود کرنے میں ناکام رہا۔ رد عمل میں امریکہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کی، جس کے تحت ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کی گئیں تاکہ اسے ایک نیا، جامع اور سخت معاہدہ کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس فیصلے نے مشرقی وسطیٰ میں کشیدگی میں نمایاں اضافہ کیا، جس کے بعد ایران نے بھی بتدریج اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں میں اضافہ کیا۔ 2025 تک ایران انرچمنٹ کی 60% سطح تک پہنچ چکا ہے،
جو کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب ہے مگر براہ راست ہتھیار نہیں۔ ایران کا موقف وہی ہے، ہم ہتھیار نہیں بنانا چاہتے مگر ہم خود مختار ضرور رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایران نیوکلیئر ہتھیار نہ بنانے کا پابند کیوں ہے؟ کیونکہ ایران نے 1968 میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر دستخط کیے اور 1970 میں باضابطہ طور پر اس کا رکن بنا۔ اس معاہدے کے تحت ایران جوہری ہتھیار بنانے، حاصل کرنے یا منتقل کرنے کا پابند نہیں ہے اور اپنی تمام تر نیوکلیئر سرگرمیوں کو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کی نگرانی میں رکھنا لازم ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، مگر 2025 تک 60% افزودہ یورینیم کے 408 کلو گرام ذخائر کی موجودگی پر مغرب کو شدید خدشات لاحق ہیں کہ وہ ہتھیار بنانے کی صلاحیت کے قریب ہے۔ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کی کم از کم 90% افزودگی ضروری ہے، جسے ویپن گریڈ کہا جاتا ہے، جبکہ IAEA اور NPT کے تحت پرامن مقاصد کے لیے صرف 3.67% افزودگی کی اجازت ہے۔ ایران نے 2015 کے معاہدے میں اس حد کو قبول کیا، مگر 2018 میں امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے حدود توڑ دیں۔ 2025 تک ایران نے 60% تک انریچمنٹ یورینیم کے 408.6 کلو گرام ذخائر بنا لیے ہیں، جو بریک آؤٹ کیپیسٹی کے قریب ہے اور عالمی برادری کو شدید تشویش لاحق ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ایران جوہری معاہدے پر دستخط کرے گا؟ جی ہاں، ایران ممکنہ طور پر جوہری معاہدے پر دستخط کرے گا۔ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلا، واشنگٹن نے واضح موقف اختیار کیا ہے۔ امریکہ ایران کو جوہری ہونے کی اجازت نہیں دے گا، اور حالیہ امریکی آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایران کو نہ صرف جوہری ہتھیار بنانے کا پروگرام معطل کرنا پڑے گا بلکہ یورینیم انرچمنٹ کو بھی 0% پر لانا پڑے گا۔ دوسرا، اس پس منظر میں ایران جانتا ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کا مقابلہ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، تاریخ اہمیت رکھتی ہے۔ ایران پہلے بھی جوہری سودہ بازی میں ملوث رہا ہے۔ 1970 میں شاہ رضا پہلوی نے NPT پر دستخط کیے۔ 2003 میں ایران نے IAEA کو اپنی جوہری سرگرمیوں کا اعلان کیا اور 2015 میں JCPOA پر دستخط کیے گئے۔ چوتھا، ایران کی NPT کو چھوڑنے کی دھمکیاں ممکنہ طور پر ایک بہتر بارگننگ ٹیکٹکس ہیں۔ آج کا آخری سوال، کیا مغرب ایران میں رجیم چینج چاہتا ہے؟ نہیں، مغرب ایران کی موجودہ حکومت کو گرانا نہیں چاہتا، لیکن کیوں؟ کیونکہ ایک جمہوری ایران خطے کو غیر مستحکم کر سکتا ہے، خاص طور پر اس کے آٹوکریٹک ہمسایہ ممالک کو۔ مغرب چاہتا ہے کہ ایران ابراہم معاہدے کو قبول کرے۔ کیا ایران کی مذہبی قیادت رجیم چینج کو تسلیم کرے گی؟ یہ ممکن نہیں لگتا۔ ایران ممکنہ طور پر کوئی معاہدہ کر لے گا تاکہ حکومت کی تبدیلی سے بچا جا سکے۔ یہاں غالباً سعودی عرب بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا تاکہ ایرانی حکومت کو تحفظ دیا جا سکے، اور ایسا لگتا ہے کہ خود سعودی عرب بھی مستقبل قریب میں ابراہم معاہدے کے لیے تیار نہیں لگ رہا۔ دوسری جانب روس نے ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے۔ ماسکو نے اعلان کیا کہ وہ ایران سے اضافی جوہری مواد ہٹانے اور اسے ری ایکٹر کے ایندھن میں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک عملی قدم ہے جو ایران کی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی یورینیم افزودگی پروگرام پر پائی جانے والی خلیج کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 25 جون 2025 کو نیٹو سربراہی اجلاس میں اعلان کیا کہ امریکہ ایران پر اپنی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھے گا۔ Well, I don't know if they've said that, but I'll tell you the last thing they want to do is enrich anything right now. They want to recover. And we won't let that happen, number one. Militarily, we won't. I think we'll end up having somewhat of a relationship with Iran. I see it. Look, I've had a relationship over the last 4 days. They agreed to the ceasefire. جس میں ایرانی تیل کی خرید و فروخت پر پابندیاں شامل ہیں، تاہم اس پابندی پر عمل درآمد میں نرمی کی گنجائش پیدا کرنے کی جانب اشارہ دیا تاکہ ایران کی معاشی تعمیر میں مدد کی جا سکے۔ اگر چین ایران سے تیل خریدنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، تاہم وہ امید رکھتے ہیں کہ چین امریکی خام تیل کو ترجیح دے گا۔ ٹرمپ نے اپنی حالیہ گفتگو میں کہا کہ ایران کو دوبارہ تعمیر کے لیے پیسہ کمانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس عمل میں چین کا تیل خریدنا ایران کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بیان میں کہا کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج نہیں چاہتا،
امریکہ کا مقصد صرف ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا ہے، نہ کہ جنگ چھیڑنا یا ایرانی حکومت کو گرانا۔ موجودہ صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ اب ایران نیوکلیئر ڈیل کی طرف جائے گا، کیونکہ ماضی میں بھی ایران نیوکلیئر کو بطور بارگننگ چپ استعمال کرتا رہا ہے۔ جی ناظرین، کمنٹ سیکشن میں بتائیے کیا ایران نیوکلیئر پروگرام ختم کرے گا یا جاری رکھے گا، اور کیوں؟ اور کیا رجیم چینج ہوگی یا نہیں؟ اللہ حافظ۔